آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی۔ ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں۔ خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی، کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی، اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں، اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے، اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطیت بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جتنے آرڈر کر لیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے کا نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی آئی میں، چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے، وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ انفورس ڈس اپیئرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے ایمنیز کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے، اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہے۔ ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں، وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شیور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے، اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں۔ یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں۔ ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری، جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں، تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں؟ پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجئے گا، اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں۔ یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ۔ سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدا را ٹھیک کیجئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط، اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا۔ اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں، سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے، تو پہلے آپ اپنا گھر خدا را ٹھیک کیجیے گا۔ پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے، اور انصاف کے بنا کوئی شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں۔ سو اس لیے خدا را اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے گا۔ جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے،
کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت پورے نظام عدل کو ایک آلہ جرم بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے، جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک آلہ کار کے طور سے۔ اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو۔ اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے، کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے۔ عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی۔ ہم یہ باشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے؟ عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے، ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص غائب ہو جاتا ہے، اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی، یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے، اور جس طریقے سے یہ کی گئی، جس طرح لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے، کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ بڑا ہی غیر معمولی قسم کی میٹنگ تھی۔ چیف جسٹس آج تک پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات نہیں کی، لیکن آج ہمیں ایک ایجنڈا دیا گیا تھا، جس طرح پہلے عمر ایوب صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بتایا۔ اس ایجنڈے سے باہر نکل کے جو ایکچوئل ملکی حالات ہیں، جو قانون میں پرابلمز ہیں، جو ہمیں اور پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ہم نے سارا ڈیٹیل میں بتایا عدالت کو۔ ایک طرح سے چیف جسٹس کو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو کچھ ہے، جو آپ نے زبانی بات کی ہے، کیونکہ ابھی زبانی ہم نے ہر ایک نے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ رائٹنگ میں دیں۔ یہ ایک بہت اہم اقدام انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ رائٹنگ میں دیں، یعنی تحریری طور پہ یہ ساری چیزیں باتیں بتائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک ایک پوائنٹ آپ کا ہوگا اس کے اوپر میں جواب بھی دوں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور کر سکتا ہوں تو کس طرح کروں گا۔ تو یہ ایک بڑی پاکستان کی ایک عدالتی سسٹم کی ایک میرا خیال ہے بہت اہم میٹنگ تھی آج، اور اگر اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوئے آگے اس کو چلانے میں، اس کے مقصد پورے کرنے میں، تو یہ ہمارے نظام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور جو کچھ آپ ناانصافی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، مسز عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کو بھی ٹھیک کرنے میں، درست کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔